بڑا نازک مزاج طبیعت کا یہ لڑکا، اس نے اتنا بڑا جرم کیا کیا، کیسے کیا، اور اس نے کس کو قتل کیا؟ کہا اس نے اپنی بیوی کو قتل کیا۔ کہا میں اور پریشان ہو گیا کہ اتنی سی عمر کا بچہ، اتنا معصوم چہرے والا، یہ اپنی بیوی کا قاتل کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا جیل والوں نے مجھے اس کی پوری سٹوری سنائی کہ اس نے نئی نئی شادی کی، اس کے دوست جو بظاہر انسان لیکن حقیقت میں شیطان کے چیلے، انہوں نے مل کے اس کے گھر کو برباد کرنے کی پلاننگ کی۔ یہ اپنی بیوی کو ایک گھر لے کر دیتا ہے اور خود ڈیوٹی پہ چلا جاتا ہے۔ اس کے دوست اس کو فون کرتے ہوئے کہتے ہیں مبارک ہو، تم نے نئی گاڑی خریدی ہے سفید رنگ کی، فلاں کمپنی کی۔ یہ کہتا نہیں اللہ کی قسم میں نے تو ایسی کوئی گاڑی نہیں خریدی۔ کہا بھائی پتا نہیں، آج ہم آ رہے تھے تیرے دروازے کے اوپر اس رنگ کی، اس ماڈل کی نئی گاڑی کھڑی تھی، تو ہم نے کہا مبارکباد دے دیں آپ کو۔ وہ فوراً پریشان ہو گیا کہ میں ڈیوٹی پر ہوں، یہ میری بیوی کے پاس اس گاڑی میں بیٹھ کر کون آیا؟ یہاں سے شک اور شبہ شیطان داخل کرتا ہے۔ وہ پھر آیا، کچھ دنوں کے بعد پھر فون ہوا مبارک ہو آپ نے فلاں رنگ کی گاڑی لے لی۔ وہ کہتا بھائی میری یہ گاڑی نہیں ہے۔ کہا پتا نہیں، ہم تو آپ کے گھر کے پاس سے گزرے، وہاں پر یہ گاڑی کھڑی تھی۔ اس طرح بیوی کے ساتھ اس کے معاملات کو خراب کیا، شک اور شبہ داخل کیا۔ وہ نوجوان تنگ آ گیا، تنگ آ کر اس نے اپنی بیوی کو، جس کے ساتھ وہ پیار و محبت سے رہ رہا تھا، جس کے ساتھ محبت کی فضائیں قائم تھی، گھر مطمئن گھر تھا، سکون والا گھر تھا، وہ اپنی بیوی کو ناراض ہو کر اس کے میکے میں چھوڑ آتا ہے، اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ آتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد یہ دوست جو بظاہر انسان کے روپ میں، انسان کے چولے میں حقیقت میں شیطان کے ایجنٹ ہیں، وہ اس کو پھر فون کرتے ہیں کہ بھائی ہم تو تیرے خیر خواہ ہیں، ہم تیرے دوست ہیں، ہم تیری عزت کا خیال کرتے ہیں، وہی گاڑیاں جو پہلے تمہارے گھر پہ کھڑی ہوا کرتی تھی، اب وہی گاڑیاں، اب تیرے سسرال سے ہم گزرے تو فلاں اتنے بجے فلاں گاڑی کھڑی تھی، اتنے بجے فلاں گاڑی کھڑی تھی۔ قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کرو، قدم نہ اٹھاؤ جب تک تحقیق نہ ہو جائے، پہلے تحقیق کرو، پہلے معاملے کو سمجھو، پہلے معاملے کی انتہا تک پہنچو کہ کوئی یہ فساد پھیلانے والا فساد تو نہیں پھیلا رہا۔ یہ نوجوان اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے غصے کے اندر کہ یہ لڑکی، یہ میری بیوی اتنی بدکار ہے کہ وہ غیر مرد اس کے گھر میں بھی پہنچنے لگ گئے۔ یہ رات کو اٹھتا ہے، اپنے گھر سے چھرا لیتا ہے، اپنے سسرال میں پہنچتا ہے، وہ معصوم لڑکی، وہ معصوم عورت جو اپنے گھر میں آرام کر رہی ہے، سو رہی ہے، اس کے کمرے میں پہنچتا ہے اور جا کر اس کو ذبح کر دیتا ہے اور خود اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ ساری بیماری، یہ سارا قصہ، اس کے پیچھے ساری واردات وہ شک کی بنیاد پر ہوئی۔ گھروں کے اندر شکوک پیدا نہ کیجئے، لوگوں کے گھروں کو برباد نہ کیجئے، دوستی کے روپ میں، سہیلی کے روپ میں، پڑوسن کے روپ میں جو گھروں میں آ کے شکوک و شبہات پیدا کرتی ہیں، اس سے گھر برباد ہوتے ہیں۔ شک سے بچیے، نہ خود اپنی بیوی پہ شک کیجئے، نہ بیوی کو شک کے مواقع دیجئے۔ اپنی زندگی کو بالکل صاف، سیدھا اور سٹریٹ رکھیں۔ جب شک نہیں ہوگا تو محبت کی بنیادیں بڑی پائیدار ہوں گی، بیوی کو بھی ٹائم دیں گے، بچوں کو بھی ٹائم دیں گے، گھر میں سکون بھی ہوگا۔ اور جہاں جس گھر میں شک آ کر اپنی جڑیں گاڑ لیتا ہے، سمجھ لیجئے وہاں سے سکون، امن، اطمینان کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ شوہر کی محبت حاصل کرنے کا ایک اور طریقہ کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے، اس گناہ کا رزلٹ اس کو اپنی بیوی اور بچوں کے اندر فساد کی صورت میں نظر آتا ہے۔ گھر میں دینی ماحول بنائیے، گھر میں نمازوں کا اہتمام کیجئے، فجر کی نماز خامند بھی پڑھے، اپنی بیوی کو اٹھا کر جائے، اٹھو نماز کا وقت ہے، میں مسجد میں جا رہا ہوں، اللہ خامند کو توفیق دے، خامند اپنی بیوی کو اٹھا کر مسجد میں جائے۔ اللہ نیک عورتوں کو توفیق دے، وہ اپنے خامند، اگر ان کا خامند سستی کرتا ہے ان کو اٹھائیں کہ اٹھو نماز کا وقت ہے، اٹھو اور مسجد میں جاؤ، اذان ہو رہی ہے مسجد میں جاؤ۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر ہمارے کام کے اندر ہمارا ہاتھ بٹاتے، لیکن جو ہی اذان ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھڑے ہو جاتے جیسے وہ ہمیں جانتے بھی نہیں ہیں۔ اگر خامند اذان کے باوجود گھر میں ہے، گھر کے کام کاج میں مصروف ہے، اپنے کسی کام میں مصروف ہے، تو اس کو بتائیے اذان ہو چکی ہے، آپ مسجد میں جائیں۔
جمعے کی نماز میں خامن کو بھیجیں، اس میں سستی سے روکیں۔ کہیں دینی پروگرام ہو، شوق سے اپنے خامن کو بھیجیں، اس میں رکاوٹ نہ بنے۔ کہیں عورتوں کا پروگرام ہو تو اس میں بھی شوق سے شرکت کریں۔ جب اس طرح گھر کے اندر اللہ کی اطاعت ہوگی، اللہ کی فرمانبرداری ہوگی، قرآن و حدیث کی چھاپ ہوگی، محمدی رنگ غالب ہوگا، تو یہ گھر سکون والا گھر ہوگا، میاں بیوی کے اندر بھی پیار و محبت ہوگی۔ ایک عورت عربی رسالے کے اندر ایک میسج دیتی ہے امت اسلامیہ کی عورتوں کو، مسلمان ماں اور بہنوں اور بیویوں کو پیغام دیتے ہوئے لکھتی ہے کہ ہمارا گھر بڑا سکون والا گھر تھا، میں اپنے خامن کے ساتھ بڑی پیار و محبت کی فضا میں رہ رہی تھی، وہ بھی نمازی میں بھی نمازی، ہم نماز قائم کرتے، اپنے گھر میں اللہ کی شریعت کو قائم کیا ہوا، بڑے بہترین ایام میں گزر رہے۔ اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتیں گھر میں، خامن کی کمائی میں بھی اللہ نے بڑی برکت ڈالی ہوئی۔ اچانک میرے دل کے اندر دنیا کی محبت غالب ہوئی، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ بھولیے، فرمایا اگر یہ پوری دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی اس کی قیمت ہو، اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی عطا نہ کرے۔ یہ دنیا تو عارضی ہے، یہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے۔ آپ کھربوں پتی ہو جائیں تب بھی مرنا ہے، آپ فقیر رہیں تب بھی مرنا ہے، آپ دنیا کے بادشاہ بن جائیں تب بھی ساری چھوڑ کے زمین میں جانا ہے، آپ کے پلے میں کچھ بھی نہ ہو تب بھی آپ نے زمین کے اندر جانا ہے۔ دین کو بھلا کر، بلکہ دین کو بیچ کر، دین کو پسے پش ڈال کر جو گھرانے دنیا کو خریدتے ہیں، یقین جانیے وہ گھرانے برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ مسلمان عورت بھی لکھتی ہے کہ میرے دل میں دنیا کی محبت غالب ہوئی، میں نے اپنے خامن کو قائل کرنا شروع کر دیا کہ سود کا کاروبار کرتے ہیں، کچھ پیسے بینک سے لے لو، سودی کاروبار میں پیسے لگا دو تاکہ کچھ بینک بیلنس ہمارا بن جائے جو کل کو بچوں کے کام آئے گا، بڑے بچے ہو جائیں گے، ہمارے پاس کچھ سٹاک ہوگا، کچھ رسید ہوگی، کچھ بیلنس ہوگا، تو یہ اپنا مستقبل اچھا گزار لیں گے۔ کہا وہ گھر جو خوشیوں کا گہوارہ تھا، وہ گھر جہاں اسلام کی حکومت تھی، جہاں میں، میرا خامن، میری اولاد سکون سے زندگی گزارتے تھے، میرے خامن نے میری باتوں میں آ کر سودی کاروبار کا آغاز کیا۔ سودی کاروبار میں بظاہر پیسہ آتا ہوا نظر آتا ہے لیکن برباد ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ بظاہر لگ رہا ہے پیسہ آ رہا ہے لیکن اس میں خیر نہیں ہوتی، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ کہا وہی ہوا، ہم نے سود پہ پیسہ لے کر بظاہر اپنی دنیا کو ٹھیک کرنے کے لیے کام شروع کیا، اور کچھ ہی عرصہ گزرا، کچھ ہی مہینے گزرے، ہم سود کے قرضوں کے نیچے دبتے چلے گئے۔ وہ گھر جو سکون والا گھر تھا، اس سے سکون ختم ہو گیا، اطمینان ختم ہو گیا، اللہ کی اطاعت ختم ہوگی، گھر میں فساد، لڑائی، جھگڑے، وہ نعمتیں جن سے ہمارے فریج بھرے رہتے تھے ہم دیکھنے کو ترس گئے۔ بچے بھی بھوک میں مبتلا، میں بھی غربت میں مبتلا۔ ایک دن تنگ آ کر میں اپنے خامن سے لڑ پڑی، کتنے مہینے سے صبر کر رہی ہوں، گھر کے اندر کوئی نعمتیں نظر نہیں آتی۔ وہ کہتا ہے تیرے ہی کہنے پر میں نے یہ سود کا کاروبار شروع کیا تھا جس سے ہمارے گھر برباد ہو گئے۔ کہا میں نے لڑ کر اسے ناراضگی میں، غصے میں کہا مجھے طلاق دے دے۔ جو ہی میری زبان سے یہ جملہ نکلا، میرے خامن نے فوراً مجھے طلاق دے کے آزاد کر دیا۔ اب میں بھی رو رہی ہوں، میری اولاد بھی رو رہی ہے، مجھ سے وہ نعمتیں بھی چھن گئی، مجھ سے میرا خامن بھی چھن گیا، وہ سکون اور اطمینان بھی چھن گیا، صرف ایک گناہ کی وجہ سے۔ یہ گناہ گھروں کو برباد کر دیتے ہیں، یہ گناہ گھروں کے سکون کو برباد کر دیتے ہیں، یہ گناہ گھروں کے دینی ماحول کو خراب کر کے اس گھر کو جہنم کا گڑھا بنا دیتے ہیں۔ یہ مسلمان عورت بھی لکھتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہماری راحتیں ختم ہو گئی، ہمارے سکون ختم ہو گئے، ہمارا اطمینان ختم ہو گیا، بلکہ یہ پورا گھرانہ برباد ہو گیا۔ اے نیک عورت، اپنے خامن کو اللہ کی اطاعت پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہ گامزن رکھ، خود بھی اس پہ رہ، اور اپنے خامن کو بھی یہی اس کو سبق سکھا کہ جب تک ہم دین پہ چلیں گے، جب تک اللہ رسول کے حکموں پہ چلیں گے، ہمارا گھر اطمینان والا ہوگا۔ بعض عورتیں اپنی زبان سے گلے شکوے کرتی ہیں، لیکن اللہ نے جو ان کو حلال جادو عطا کیا ہے، سحر الحلال عطا کیا ہے، وہ اس کو